ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا۔ کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے ہاکر جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج ضامن اکیلا ہی جاگنگ پہ گیا تھا۔ اسفند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر آتے ضامن کو دیکھا، کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرد مہری بھی نہیں تھی۔ ضامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دوں۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی بس چائے دے دیں، اسفند اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر وہ شوق رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اوئے بڑی، آ گیا تو جاگنگ کر کے؟ اسفند نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ضامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے ضامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار کی اس خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوجتی اور کچھ غسیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھیں۔ وہ جوں ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے اسفند سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز، جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو، مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دے۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے، براہ مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ ایس ایچ او ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی، زمان شاہ۔ اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تم۔ ابھی اس نے غصے سے کہتے اس کا بازو پکڑا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر او ایس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے ہوئے حالہ کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو میں بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی۔ تم اور اسفند حالہ کو لے کر میرے کینٹ والی فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ واپس تمہارے فلیٹ پر آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ تمہیں پتا ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنز۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی تو تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ ضامن ان سے کافی فرینک تھا، کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کے اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ خبر آنے والی ہے، اسی لیے فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ کچھ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا۔ ضامن، انف۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفند تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بھینچتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے یار؟ کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔
असफंद अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा, अभी तो ये कुछ भी नहीं, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ, एंड आई बेट अगर तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। क्या मतलब? असफंद ने ताज्जुब से पूछा, और फिर जो कुछ जामिन ने बताया उससे उसके 14 क्या 14,000 तबक रोशन हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? असफंद की परेशान आवाज पर वो सिर्फ तल्ख मुस्कुराहट ही दिखा सका। आपका मोबाइल? एक हाथ उसकी आंखों के आगे आया। उसने झपटने वाले अंदाज में उससे मोबाइल लिया, और जूं ही गुस्सैली नजर उसकी जानिब की तो उसकी भीगी रोई रोई पलकें देखकर उसका मीटर फिर से घूम गया। ये ड्रामे किस बात के कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही घटिया मिशन लेकर आई थी ना। और कितने चेहरे हैं तुम्हारे आज, वो सब भी दिखा दो। किस मजलूमियत का रोना रोया है तुमने कि मेरे फादर और बॉस दोनों को बेवकूफ़ बना लिया। वो दांत पीसते हुए उसके मुकाबिल खड़ा उससे पूरी तरह सच उगलवाने के मूड में था। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। वो किसी भी लड़ाई से बचने के लिए इतना कहकर अंदर कमरे की जानिब मुड़ने लगी कि कलाई जामिन के हाथ में आ गई। समझा क्या हुआ है तुमने खुद को? मैं ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं करता। जामिन ने उसके बाजू को झटका देते उसका रुख अपनी जानिब किया। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे खड़ूस से ताल्लुक जोड़ने का। और मैं क्या हूं और मेरी असलियत क्या है, ये अभी कुछ देर में आपको वाजिया हो जाएगी। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़ाती अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर गई। ये जामिन के पास तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे इस तरह बात करती। अभी वो और असवंद इस हैरानगी से नहीं निकले थे कि समिया आ गई, और फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे अवैस आलम ने उन्हें हुक्म दिया था। भिंचे होंठों के साथ गाड़ी चलाते वो इंतहाई संजीदा हद तक खामोश था। जैसे ही वो अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचे उसे अपने तासुरात सही करने पड़े। जो भी था वो बहरहाल अवैस आलम के किसी भी फैसले की सरताबी का सोच भी नहीं सकता था। एक अजीब सा लगाव था उसे उनसे। फ्लैट में एंटर होते ही उसे आसिम मलिक और अवैस शाह के कुछ और दोस्त नजर आए। साथ में मौलवी भी था, यानी कहीं अब बचाव की सूरत रही ही नहीं थी। हाँ, तो क्या फैसला है तुम्हारा? हाला को लिए जब अवैस आलम दूसरे कमरे में गए तो उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैंने कभी भी आपके किसी फैसले की मुखालफत नहीं की, मगर क्या मेरा ये जानना हक नहीं बनता कि जो लड़की मेरी बीवी बनने वाली है उसका इनफैक्ट बैकग्राउंड क्या है? वो लड़की जो सुबह तक एक कातला के रूप में मेरे सामने थी, अचानक उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर निकल आए कि आप और डैडी उसे मेरी तहवील में देने पर बाजिद हैं? उलझे लहजे में अपने दिल की बात कहता वो उन्हें हमेशा से ज्यादा बहुत प्यारा लगा। पौमक के ट्रैक सूट में वो अपनी मर्दाना वजाहत के साथ वो और भी डैशिंग लग रहा था। यकीनन ये सब तुम्हारा हक है। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं एक लड़की की इस इंफॉर्मेशन से मुतमईन हो जाता जो तुम लोगों ने मुझे प्रोवाइड की थी? बेटा, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, सो ये समझ लो कि जो इन्फो तुम लोगों ने प्रोवाइड की हैं वो उस सब का एक छोटा सा हिस्सा थी जो बाद में मैंने अपने रिसोर्सेज से हासिल की। वो गलत नहीं था जो हाला ने तुम्हें बताया, मगर जो कुछ मुझे पता चला वो उससे कहीं ज्यादा है। मगर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, हमारे पास इतना टाइम नहीं। बस ये समझ लो कि ये कातला नहीं है। और क्या अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह के लिए कहता तो क्या तुम तब भी सोचने का वक्त लेते? ऑफ कोर्स नॉट। उनकी इतनी बड़ी बात के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि हाला बहरहाल बेकसूर ही है। तो फिर यही समझो कि मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। हाला जो कि बुर्का उतार चुकी थी और नजरें नीची किए उनकी बातें सुन रही थी, अवैस आलम ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा। जामिन ने एक नज़र उसकी आंसू बरसाती नज़रों को देखा। मुझे मंजूर है, मैं मुतमईन ज़रूर हो गया हूँ, मगर उलझन अभी भी बरकरार है कि मेरी होने वाली बीवी का बैकग्राउंड क्या है। तस्हीह कर लो, बीवी नहीं, होने वाली मनकूहा। क्या मतलब? उसने उलझ कर उन्हें देखा। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, इसकी रुखसती नहीं। रहेगी वो तुम्हारे ही फ्लैट में, लेकिन तुम्हारी मनकूहा के रूप में। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता जिसके साथ सिर्फ निकाह पर ही जिरा ख़त्म नहीं हो रही। ये ज्यादती है सर, अभी तो घंटा भी नहीं हुआ आपको अपनी अजीज जान बेटी से मिले कि आपने पार्टी बदल ली। उसने उनकी तोता चश्मी पर एतराज़ किया। उन्होंने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अगर तुम मेरे अजीज तरीन दोस्त के बेटे हो तो हाला भी हमारे एक बहुत अजीज दोस्त की बेटी है, और हमारी एक बहुत देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। ऐसे हालात का तो सोचा नहीं था, मगर उसके कंधों पर हाथ जमाए उन्होंने उसे एक और हकीकत बताते हुए मजीद उलझा दिया। बेटा, तुम इधर ही बैठो, अभी समिया बेटी आ रही है। उन्होंने हैरान जामिन के कंधों से हाथ हटाते हाला को मुखातिब किया और जामिन को लिए हुए बाहर चले गए।
سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے تیرے میرے درمیان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا۔ اسفن کے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی۔ نکاح کے پیپرز سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا، یہ وہ بھی نہیں جانتا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ۔ اسفن کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفن، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسفن، جاؤ حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم اب صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے ہوئے بال جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لان کی شرٹ میں اور کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود حیران تھا اور خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا، جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور ٹھوڑی پر رکھے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جب اس کو بتا دیا ہے کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خڑوس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ سٹوپڈ، اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اسفن ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کی۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسفن کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسفن کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوز ہو، سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈز تھے، تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروسز جوائن کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ ہو بھی گئے۔ انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز بھی پتہ چلے، جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت عرصے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ کام بھی کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے اور وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس شر پسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کہ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا، حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اس سے ملتا نہیں تھا۔ حالہ تب بہت چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچانی تھی، سو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اس رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی انہی کے ساتھ زندہ نہیں، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کر گیا، اور اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت لیا ہے کہ وہ بغیر کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا اور میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تبھی جان گئے تھے کہ یہ ہمارے دیرینہ دوست کی بیٹی ہے۔
اس کے پھول کو اب ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے سیف کوئی جگہ نہیں لگی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے مجھے تنویر کا پتہ چلا۔ میں نے بہت خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا تھا۔ اس نے ساری بات ہمیں بتائی، اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے ایس ایچ او بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا ہے، انفیکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا رکھا تھا وہاں کا ہولڈ تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک خنجر دیا تھا، سو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ٹچ ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا، اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، اور صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اس نے پناہ لی۔ میں چونکہ کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤں۔ کوئی پتہ نہیں، جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی۔ انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گرہ کھولی جو ضامن کو الجھائے ہوئے تھی۔ ضامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو ناپسندیدگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نگاہ سے اگلے ہی دن ایک کال آ گئی، ایک ضروری آپریشن کی جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ اسفند تو اسی دن چلا گیا جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی کب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا کہ بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ سمیہ کو اس نے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کو کہا، اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، سم اس میں نے ڈال دی ہے اور اپنا اور اسفند کا نمبر بھی فیڈ کر دیا ہے۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہے اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اس نے ضامن کی آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی جانے لگی۔ اسفند نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتایا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے، اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا اور فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ طنزیہ انداز میں اسی کا تانا اسے مارتے ہوئے وہ بولی، ہا ہا، گڈ شاٹ۔ آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے، ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو بڑی بی بی بچی سمجھتے ہیں۔ کہا لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ جان لیوا مسکراہٹ بدستور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہٹ جگڑتی، اس نے فوراً نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گئے، اس نے اویس عالم کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سر، آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے ضامن کا نمبر ضامن کو ایڈٹ کر کے کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہہ، تو پھر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پر ضامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس طرف گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ملے، بس دل کے مجبور کرنے پر اس نے سوتے میں ضامن کی پکچرز لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کھڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگلز سے اس کی پکچرز لے کر وہ اسی طرح دبے قدموں واپس جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز نے اسے فریز کر دیا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروسز والے سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو یکدم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری۔ ضامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔
آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ بال پیچھے ہٹاتے اس نے نفی میں جواب دیا جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر ڈالا۔ ضامن تو ششدر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر یکدم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھتے اس کا ٹراؤزر کا پائنچہ اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ موچ آ گئی تھی۔ میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسے کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ۔ وہ تو میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیچر کرتی؟ ضامن کی بات نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا آپ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھڑکیاں دینے کی ہمت اس کی جی دار منکوہا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے یکدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی، ضامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری، ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر؟ اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا، پیچھے ہوتے ہوئے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کے تکیے پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنے خوش کن احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنی آغوش میں لیا وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ دوسری جانب ضامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نیند ہی نہیں آنی۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔ صبح 8 بجے ضامن کی آنکھ کھلی، 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھٹکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات اسے اپنے آپ میں لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، وہ اسے اس سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا اور اس خوابیدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کیں اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کے کندھے کو ہلایا۔ جیسے ہی وہ اس نے آنکھیں کھولیں وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ کین آئی سی یور فٹ؟ ضامن نے کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اسے اجازت لی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا۔ ضامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سویلنگ رہ گئی تھی۔ آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ضامن نے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ حالہ تو نہ صرف ششدر رہ گئی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی۔ اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کی شرٹ کے بٹنز کو دیکھتے وہ جس گھبراہٹ اور خفت سے بولی یہ وہی جانتی تھی۔ ضامن کے ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی۔ میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں اسے جکڑا۔ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا حالہ کا ہاتھ لرزا۔ ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کناروں پر وہ کھڑے تھے، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھی۔ منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی ضامن نے دوبارہ اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا، ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا۔ حالہ اداسی سے
اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ ضامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ضامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے ایک ٹک خود کو تکتے دیکھا۔ مسز، ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ آئی کین سی یو ان دا مرر۔ مجھے آج مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے۔ ضامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ ضامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے تھا۔ ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر ضامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی، ہاں ہاں ہاں، اسی لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس میں سیو نہیں کیا ہوا۔ اس نے حالہ کو چڑھاتے ہوئے کہا لگایا، یہ تو فاؤل ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور ضامن کو ضامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو اب، حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا۔ اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا۔ میں اب نکلوں؟ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما، ضامن نے ہلکا سا دباتے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں ضامن اور اسفند ہی کے روم میں سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی، جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں ضامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی وہ ضامن کے خیالات میں کھوئی تھی کہ واٹس ایپ پر کھڑوس ایجنٹ کا میسج آیا جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ حالہ نے سمیہ کے پاس پڑی ہینڈ فری اپنے موبائل میں لگائی۔ فلپ لور کی آواز نے سہرسا کھینچا، فاسٹر دین اے شوٹنگ سٹار، بیبی یو سٹول مائی ہارٹ، آئی نیور وانٹ اٹ بیک، آئی نیور تھاٹ اٹ ول بی لائک دس، بلیونگ ان اس can feel so dangerous when you are lost in love. You never wanna find your way out when you are lost in love. You never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the ways two hearts can meet. We were made to collide. You and I are lost. گانا سننے کے دوران ہی ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کی سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پہ ضامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئن۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے ہوئے ضامن کو میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ ضامن کا لافنگ ایموجی آیا۔ جب میری منقوہہ ہو کر آپ پہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں، تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری سے لی بلکہ اس کے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کے یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ نو، یو آر میکنگ می نروس۔ حالانکہ اتنے کیوٹ انداز پہ ضامن بے اختیار مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ وانا سی یو مسز، ڈونٹ وانا مس دی چانس۔ ضامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی آئے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک ضامن کی محبت دے کر سب محرومیاں جیسے ختم کر دی تھیں۔ مسز، کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو ضامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا، میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔
اس کے رپلائی پر وہ بمشکل اپنا کہا روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزار کر اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے۔ سوسر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منکوہا۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا۔ ہنی انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کی کوئی قید نہ آ سکے۔ ناؤ ہاؤ سویٹ ڈریمز آف یو کھڑوس ایجنٹ۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہ جانے سے پہلے کب ضامن نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کچھ چھپا نہیں رہتا۔ اس نے خفت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور ضامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔